بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورہ آل عمران اس کی ابتدائی آیتیں ہیں. یہ صورت مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی اور اس صورت کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا گیا اور خاص طور پہ جو ایک وفد آیا تھا نجران سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کہنے کے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے یا آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے، جس کے جواب میں یہ صورت پاک نازل ہوئی ہے. الف لام میم اس کا ترجمہ کسی نے لکھا نہیں ہے. مفسرین نے اور محققین نے لکھا ہے کہ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی خاص صفت کو بیان کیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی ایک ہے جو عبادت کے قابل ہے، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی فنا نہیں ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے لیکن اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اس کی ذات کو بقا ہے. اب جیسے کہ اس قافلے نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ بھائی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. اس کی دلیل انہوں نے پیش کی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد میں چند چیزوں کو جمع کر کے اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے. اب اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خدا کی ذات تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور یہ لوگ خود اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کا عیسائی اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ کی صفت تو یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. اب تم اس کو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، خدا تسلیم کرتے ہو، تو یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو مار دیا گیا اور مر گیا، جس کو موت نے آگے گھیر لیا، جبکہ خدا کی صفت تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو زندگی دیتا ہے لیکن خود نہیں مرتا، اور اس نے پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اور حضرت عیسیٰ یہ کیسے خدا ہے کہ لوگ انہیں مارنے پر آتے ہیں، پھانسی پر لٹکاتے ہیں اور یہ لٹک جاتے ہیں، تو یہ جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ جواب دیا گیا. اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلوں کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل اتاری. یعنی جو کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب تم کو دی گئی ہے وہ حق پر ہے، اور یہ ایسی حق پر ہے کہ اس کے پہلے جو کتابیں اور جو صحیفے آئے ان تمام کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ رب العزت زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے. یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. وہی ہے جو مانگوں کے پیٹ میں جس طرح سے چاہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے. ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے جو عیسائیوں کی طرف سے اعتراضات تھے ان تمام کے جوابات دیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی ہے یہ صرف یوں ہی نہیں بلکہ یہ ہدایت بنا کر نازل کی ہے. یہ کتاب وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کو پیدا کرتی ہے. اور جب اتنا سب کچھ واضح ہو گیا، جو سب سے پہلے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا یا پھر ان کو اللہ کا بیٹے ہونے کا جو دعویٰ کیا، اس کو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں پہلی آیت سے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس نے پوری کائنات کو سنبھالے ہوا ہے، اس سے جواب دے کر بتا دیا کہ آپ کا جو استدلال ہے وہ بالکل غلط ہے. اور کتاب کے تعلق سے بتا دیا کہ یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر ہدایت ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کو کرتی ہے، اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان آیتوں کی
نازل ہونے کے بعد میں، اتنا سب کچھ واضح کرنے کے بعد میں، جس نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہی ہے جو زبردست اقتدار کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ہے جو ہر برائی کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اور پھر جو ان کے سوالات تھے، ان کے جوابات اس طریقے سے دیے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمین میں نہ آسمان میں جو اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ تھا کہ دیکھو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو جس طرح چاہتے ہیں رکھتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں صورتیں بناتے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابھی اللہ ہی کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ اب اگر یہ خدا ہوتے تو یہ ماں کے پیٹ میں کیسے آتے ہیں؟ یہ خود تو نہیں آئے، بلکہ اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے دراصل یہاں پر اپنی قدرت کا وہ زبردست مظاہرہ کیا کہ اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی جس کو چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھو حضرت مریم نے ان کو اسی طریقے سے جنا ہے جس طریقے سے ایک عورت عام لوگوں کو جنتی ہے، یعنی کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ بچہ دودھ پیتا ہے، غذا کھاتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ایک بچے کے ساتھ میں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کی ہیں۔ تو یہ کیسے اور کیوں کر خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ پوری صورت کے، یہ سورہ آل عمران کا ابتدائی جو حصہ ہے، عیسائیوں کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں ہے یہ، کہ کس طریقے سے ان کے استدلال تھے اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کے عقیدے کو باطل ٹھہرایا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل